اچھا یہ بتائیں امام مہدی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ کتنا لمبا اس کا ٹائم پیریڈ ہوگا، کتنا عرصہ ہوگا، وہ کب تک رہے گا؟ ان کی تو زیادہ تفصیلات اس حوالے سے نہیں آئی ہیں، صرف یہ ذکر ہے کہ جب وہ فتنوں سے نبٹ رہے ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا جی اور دجال کو وہ قتل کریں گے، اس کے بعد 40 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہیں گے عیسیٰ ابن مریم. اچھا یعنی عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد اوورآل جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے حوالے ہوگی. صحیح. وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی کی. بالکل، اور روضہ رسول میں وہ رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے، ایک قبر کی جگہ باقی ہے. اللہ. اور یہ ساری حدیثیں ہمارے اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں. ایون اسرائیلی روایتوں میں یہ چیزیں کسی درجے میں موجود ہیں کہ نبی الاسلام کے ساتھ انہوں نے آخری پیغمبر کے ساتھ دفن ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ دنیا کفر کی طرف لوٹ جائے گی اور الٹیمیٹلی ایک خوشبودار ہوا چلے گی، اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی، صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے اور انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی. اچھا یعنی کہ جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد مومن دنیا میں نہیں ہوں گے، ایمان والے نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے نا، قیامت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. کیونکہ یہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک مومن بندے کی اتنی اہمیت رکھی ہے. سبحان اللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کئی نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں رزق دیتا ہے، ان کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو یہ لیکن وہ نیک بندے وہ ہوں گے جو اہل توحید ہوں گے، اپنی عبادت کروانے والے نہیں. عجیب. اہل توحید ہوں گے. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بھی فرمایا یعنی جب قیامت آئے گی تو جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں تو مومن جو ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ ہولناکیاں نہیں دیکھ سکیں گے. نہیں دیکھیں گے، اس سے پہلے ہی وہ فوت کر دیے جائیں گے. یہ کافروں کے اوپر ہوں گے. بلکہ مسلم میں الفاظ ہیں کہ لوگ اس قدر برائی میں مبتلا ہوں گے کہ اعلانیہ بدکاری کریں گے جانوروں کی، اور پھر ان کے اوپر قیامت قائم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. تو یہ بتائیے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جس نے ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ نماز کی امامت کروائیں گے لیکن حکمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. جی جی. نماز کی امامت ایک نماز کی امامت ہے، وہ جو اقامت ہو چکی ہوگی تو وہ عیسیٰ ابن مریم سے ریکویسٹ کریں گے. مسلم شریف میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں. ان کا نہیں، یہ اللہ نے تمہیں شرف دیا ہے، تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تم امامت کرو. عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور مسلم شریف میں موجود ہے کہ پھر بعد میں امامت عیسیٰ ابن مریم کروائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ یعنی بعد میں پھر عیسیٰ ابن مریم اس کو لیڈرشپ کو لے لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ جو آج کل کے دور میں جس طرح ہم نے پہلے بات کی، آپ نے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہونے کا کوئی دعویٰ کر دے تو ان کا زیادہ تر ذہنی طور پہ مریض ہوتے ہیں یا نفسیاتی ان کے اندر مرض پایا جاتا ہے. ایسے لوگوں کی دین اسلام میں کیا شرعی سزا بتائے گی کہ ایسے لوگ اگر دعویٰ کر دیں تو ان کے ساتھ کیسے نپٹا جائے گا؟ جی قتل و غارت والا تو کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، گمراہ لوگ ہیں یہاں تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ دعوے کر کے چلے گئے. جو قتل والا معاملہ ہے جو حکومت وقت کرے گی وہ اس شخص کے لیے جو جھوٹا دعوی نبوت کرتے ہیں. ٹھیک. وہ ہمارے پاس یہ بھی حکومت کرے گی، پبلک نہیں کرے گی. پبلک نہیں کرے گی اور قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا. پریسیڈنٹ سیٹ ہے مسلمہ کذاب کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے. اب اگر آج کے دور میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے تو پاکستان میں تو اللہ کے فضل سے قانون بنا ہوا ہے، قانون کو ہی فالو کرنا چاہیے. ادروائز اگر آپ لوگوں کو اجازت دے دیں گے تو اس چیز کو کون انشور کرے گا کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں جو کلیم کر رہا ہے وہ اس نے بات کی بھی ہے یا نہیں. اب یہ اے آئی کے آنے کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی ایڈورٹیزمنٹ بن گئی ہے. ٹنڈولکر کی ایک ایڈورٹیزمنٹ میں دیکھ رہا تھا، اس بیچارے نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرے نام کی ایڈورٹیزمنٹ بنا دی کسی نے. تو یہ تو اتنے بڑے بڑے فتنے سامنے آ رہے ہیں، اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں تو حیران ہوں کہ یہ اگر ہمارے فرقہ باز قسم کے لوگوں کے ہاتھ یہ سافٹ ویئر چڑھتا ہے، وہ تو کسی کی طرف سے کوئی بھی چیز کرتے ہیں. مولانا مودودی کے بارے میں ان کے بزرگ کہتے تھے یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. ٹھیک ہے، تو مودودی صاحب کو لوگ کہتے تھے آپ ان کو جواب دیں. وہ کہتے تھے میں بغیر دعوی نبوت کیے دنیا سے جا کے انہیں پریکٹیکلی جواب دوں گا. اللہ آج اللہ کے فضل سے مودودی صاحب کو فوت ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی. لیکن یہ دکھ کی بات ہے کہ وہ علماء جن لوگوں نے اس زمانے میں ان کے بارے میں یہ جھوٹ بولا تھا اور ان کے ماننے والے، انہوں نے آج تک معافی نہیں مانگی کہ ہمارے بزرگوں نے ایک جھوٹا کلیم کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. تو اس میں تو پھر بہت بڑے جگرے کی ضرورت ہے نا، بہت بڑا کہ یعنی کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا. علی بھائی یہ بتائیں کہ آپ آج کی یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اگر دین سے جڑنا چاہتے ہیں، مسائل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا ایزی وے ہے؟ کس طرح وہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو نوجوان اصل جنہیں دین کا بالکل نو ہو نہیں ہے تو وہ کیسے بیسک جو سٹیپس لے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی لائف میں چینج لائیں؟ کیونکہ جس نے آپ نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہم آنے کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن ان کا ساتھ دینے کے لیے تیاری نہیں کرتے.
تو کیسے اس نوجوان نسل کو جس طرح آپ نے کام سٹارٹ کیا، یہ بتائیے کہ بیسک سٹیپس کیا لینے ہوں گے ایک نوجوان کو؟ بیسک سٹیپ جو کسی بھی مسلمان نے لینا ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس نے قرآن پڑھنا ہے. دیکھیں ہمارے پاس اس وقت اللہ کے ساتھ جڑنے کا، رشتہ کرنے کی ایک فزیکل چیز اگر دنیا میں رسول اللہ کی وفات کے بعد موجود ہے نا، وہ قرآن ہے. صحیح. باقی سب لوگ تو دعوے کر رہے ہیں نا. جو ایک اوریجنل چیز ہمارے پاس موجود ہے خلیفۃ الرسول، وہ قرآن ہے. قرآن ہم پڑھیں، جس مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتے ہیں اسی کا ترجمہ پڑھ لیں اور دیکھیں قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہمارے عقائد و نظریات کیا ہونے چاہیے. اس کے بعد ہم سنت کی طرف آئیں اور اپنے مسائل سیکھیں. احادیث، مشکات شریف بہت اچھا سورس ہے جو مین سٹریم کی اہل سنت کی ساری کتابوں کے نوٹس ہیں، بخاری کے، مسلم کے. لیکن وہ بات کی بات ہے، پہلی چیز یہ کہ قرآن کے مطابق اپنے عقیدوں کو کریں کہ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. قرآن فکر آخرت کی بات کرتا ہے، قرآن ایگزسٹنس آف گاڈ کی بھی بات کرتا ہے، قرآن ایتھیزم کے خلاف بھی دلائل آپ کو دیتا ہے، یہود و نصارہ کی خرابیاں بھی بتاتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ پرپس آف لائف کیا ہے. آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، خدا کو سیریس لیں. قرآن جب تک نہیں پڑھیں گے، یہ انسٹرومنٹ آف دعوت ہے نبی اسلام کا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے آگے چلے. ٹھیک ہے. نبی اسلام نے حجۃ الوداع پہ قرآن چھوڑا، غدیر خم پہ قرآن چھوڑا، سنت اور اہل بیت کا ساتھ ذکر کیا، لیکن کتاب جو فالو کرنے کے لیے چھوڑی وہ قرآن ہی چھوڑی. سبحان اللہ. تو قرآن ہے نبی اسلام. بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی، جو لوگ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جن کا اعتقاد بن گیا پرانی چیزوں کے اوپر اور کھڑے ہیں اس کے اوپر، اور نوجوان جو ہیں ان کو بدلنا چاہتے ہیں اپنے بزرگوں کو کہ بھئی یہ چیزیں جو آپ جن کی طرف جا رہی ہیں چیزیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ظاہر راست پہ آپ نہیں چاہ رہے، صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، تو یہ چیزیں میں نے پڑھی ہیں. تو ان کے لیے کیا طریقہ کار آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح اپنے بزرگوں کو قائل کریں اور ان کو بتائیں کہ بھئی یہ صراط مستقیم ہے، اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے؟ دیکھیں ہماری آج کی مجلس کا اگر سب سے اہم سوال ہے نا تو یہی ہے، اور اس سوال کا اگر سلوشن مل جائے جی تو دنیا سے گمراہی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے لیے ہم نے جو اتنی محنت کے بعد جو اس کا سلوشن تجویز کیا ہے نا، آپٹیمل سلوشن، وہ یہ ہے کہ آپ جن کے سامنے بھی بات رکھنا چاہتے ہیں نا، ان کے اصول اور مبادی کے اوپر ان سے بات کریں. آپ اپنی بات نہ ان کو سنائیں، یہ ہماری ایک زیادتی ہو جاتی ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. ہمارے اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارے جو ہے ماں باپ جو ہیں وہ گمراہی کے راستے پہ، ہم انہیں کیسے سمجھائیں؟ میں نے کہا اگر آپ ان کو سمجھائیں گے نا کہ آپ غلط ہیں، وہ تو آپ کو گھر سے نکال دیں گے. آپ نے ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ غلط ہیں، ان کو کہیں کہ ابا جی بتائیں ہم کہاں غلط ہیں. اچھا، بالکل پہلوان کو اس کے زور پہ گرانا ہے. مجھے بتائیں ایک بندہ قرآن اور سنت پڑھ چکا ہے اور اس کا والد بالکل نابلد ہے قرآن و سنت کی تعلیمات سے، اور کہتا ہے میرا بیٹا گمراہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور وہ کہتا نہیں ابا جی آپ گمراہ ہو. اس کا بہتر طریقہ ہے جی ابا جی کے گھٹنے پکڑیں، ٹھیک ہے، اور انہیں کہ ابا جی میں جہاں غلط ہوں مجھے بتائیے، انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کروں گا، مجھے بتائیں میں کہاں غلط ہوں. تو کچھ نہ کچھ تو بولیں گے نا. صحیح. اور جب وہ بولیں کہ آپ یہاں غلط ہو تو انہیں کہیں کہ ابا جی آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم نبی اسلام کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، ان پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور آپ کا تعلق جس مسلک سے ہے میں اسی مسلک کے بڑے عالم جن کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ان کا ترجمہ لاتا ہوں قرآن کا، اور آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتا ہوں کہ وہ تو یہ لکھ کے گئے ہوئے ہیں، قرآن کا ترجمہ انہوں نے خود کیا، میں نہیں خود کر رہا، میں نے تو آپ کے بزرگوں کا ترجمہ پڑھا ہے. یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے اڈاپٹ کیا ہے. اچھا، تو آپ کے سمجھ سے چینج آیا ہے؟ بہت بڑے لیول کے اوپر چینج آئی ہے. ایٹ لیسٹ یہ چینج ضرور آئی ہے کہ اگر انہوں نے حق قبول نہیں نہ کیا، اپنے بچوں کے سامنے جو ہرڈل کھڑی کی تھی وہ انہوں نے ٹالی. ان کا بچہ ٹھیک ہے، تم ٹھیک راستے پہ ہو، ہمیں مجبور نہ کرو، ہم معاشرے کے پریشر کی وجہ سے قبول کریں نہ کریں، تمہیں ہم کچھ نہیں کہتے. یہ تھوڑی اچیومنٹ ہے کہ گھر سے آپ کو سپورٹ مل جائے اس حوالے سے کہ وہ آپ کی مخالفت چھوڑ دیں. حق بھی قبول کیا ہے بہت سے لوگوں نے، لیکن ایٹ لیسٹ اس لیول پہ آ گئے. بات سٹارٹ یہاں سے کرنی ہے کہ دسو منو کیوں ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں کہنا کہ تو کیوں ہو گیا، اور کہا کہ پتر آٹھ بالکل، یعنی کہ جس طرح وہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم وضو کر رہے ہیں کہ کیا کیا غلطی تو نہیں، ان کا نہیں بچہ ہمارے وضو میں کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ علی بھائی بتائیے گا، آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آنے والے وقت میں آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا کہ آپ قرآن پاک کی ترجمہ یا تفسیر، جس طرح مودودی صاحب نے بڑا کام، علمی کام جو آج تک الحمدللہ پوری امت جو ہے اسے فائدہ اٹھا رہی ہے، کوئی ایسا آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ یا تفسیر جس کے اندر تمام امت کے لیے وہ قابل قبول ہو، تمام لوگ اس کو پڑھ سکیں اور کہیں جی واقعی یہ ہماری بات کی، کیونکہ ایسا آپ کا ارادہ ہے؟ دیکھیں اس حوالے سے ہم اپنے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کریں گے. انہوں نے 70s میں ایک لیکچر دیا تھا قرآن کالج میں، پرانی ریکارڈنگ ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نا اپنا جو کمپیٹنسی کا ایریا ہے نا اسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں مودودی صاحب کی طرح بڑا رائٹر نہیں بن سکتا،
لیکن میری سپیکنگ پاور بہت اچھی ہے. تو انہوں نے رائٹنگ کو چھوڑ کے سپیکنگ پاور کو لیا, اور اللہ کا شکر ہے مودودی صاحب کو بھی انٹروڈیوس کرانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہاتھ ہے, اگرچہ انہوں نے کچھ نہیں لکھا. انہوں نے یہ مان لیا کہ مودودی جیسا کوئی رائٹر نہیں ہو سکتا. میں نے اسی طریقے سے کریٹیکل انالیسس کرنے کے بعد دیکھا ہے کہ اس دور میں اگر کتاب پڑھنے کا کسی کو شوق ہوتا تو اللہ کی کتاب سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں تھی نا. سبحان اللہ. لوگ تو وہ بھی ترجمے سے نہیں خرید کے پڑھتے. تو اب کیا کیا جائے, لوگوں کو ان کی آسانی کے مطابق ان کے موڈ میں دین پہنچایا جائے. یعنی وہ دیکھتے ہیں واٹس ایپ کلپس دیکھتے ہیں, جی انسٹاگرام کے اوپر دیکھتے ہیں, یوٹیوب کے اوپر, آڈیو لائبریریز آ گئی ہیں, آڈیو بکس آ گئی ہیں. تو میں نے مودودی صاحب کو نہ صرف پڑھا, نہ صرف ابن کثیر کو پڑھا, نہ صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر سنی اور باقیوں کے ترجمے دیکھے. میں نے اس کے بعد قرآن کی تفسیر 344 لیکچرز میں ویڈیوز میں ریکارڈ کرائی ہے. دوبارہ سے میری تفسیر کے اس کے اندر آپ نے اپنی طرف سے جو آپ کے ذہن میں چیزیں تھیں, جو آپ کے ذہن میں ترجیح تھی, وہ آپ نے اس میں شامل کی؟ میں نے تو اتنا کچھ اس میں ایڈ کیا ہے کہ آج کے دور میں جتنے فرقوں کے جو اختلافی موضوعات ہیں نا, جو نہ مودودی صاحب نے ڈسکس کیے تھے نہ ڈاکٹر اسرار نے ڈسکس کیے تھے, اچھا, میں نے وہ بھی ڈسکس کر دیا. اور اس میں بتایا اپنی کہ ترجیح بھی دی آپ نے. جی میں نے بتایا کہ یہ آیت فلاں فرقے کی دلیل ہے اور اس مسئلے میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں جو ایک سٹیپ وہ آگے فارورڈ کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے. میں نے ایک ایک آیت کے اوپر بسا اوقات 6 لیکچرز دیے ہیں, کیونکہ اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو یہ جو آیت ہے نبی تم فرما دو کہ اگر میں غیب جان لیتا ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کرتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اب جب یہ ہم بتائیں گے پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اگر نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ نہ وہ خود سے غیب جان سکتے تھے, نہ وہ مستقبل کو فورسی کر سکتے تھے, ورنہ اپنے آپ کو تکلیف سے آزاد کر لیتے, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بزرگ جو ہے وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پہ دانا, تو رسول اللہ سے بڑا تو کوئی بزرگ نہیں ہے. نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اب یہ سورۃ الاعراف کی جب آیت نمبر 188 آئے گی تو ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی اس آیت کے ہوتے ہوئے لوگوں نے یہ عقیدے اڈاپٹ کیے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ آیت کا ٹکڑا ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کا. میں نے اس کے اوپر 6 لیکچرز دیے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے, اس کی ساری فارمز بتائی ہیں. قرآن اللہ کا ذکر ہے, نماز اللہ کا ذکر ہے, صبح شام کے اذکار بتائے ہیں, صورتوں کے فضائل بتائے ہیں. آیت تو ایک تھی, پھر اس میں جو اختلاف پایا جاتا ہے فرض نماز کے بعد کون سے اذکار پڑھنے چاہیے, میں نے اس کو قرآن کی تفسیر میں ریکارڈ کروا دیا. ٹھیک ہے, بہت بڑا یہ انشاءاللہ کام ہوگا, اور آنے والے دور میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا شاگرد ہے اس کو ریٹن فارم میں بھی لے آئے. ہاں جی کر رہے ہیں, کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہیں اس کو ریٹن فارم میں بھی لے. بالکل ٹھیک.